بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم حافظ شفیق اسلامک یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہیں، وہ فرق آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ مردوں اور عورتوں کی نماز کا جو فرق ہے وہ ہم اچھی طرح واضح طور پر پہچان سکیں۔ کافی سارے فرق ہیں، تقریباً 12 فرق ہیں مرد اور عورت کی نماز کے اندر، جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، تو مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چادر سے باہر، یعنی سردی کی وجہ سے اگر چادر وغیرہ لی ہوئی ہے تو اس سے نکال کر کانوں تک ہاتھ لگائیں یا کانوں سے نیچے تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھیں، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر حالت کے اندر چادر کے اندر ہی ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ بھی کندھوں تک اٹھانے ہیں، اس سے اوپر نہیں اٹھانے، وہاں تک اٹھا کر، کندھوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، جبکہ عورتوں کے لیے ناف کے نیچے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ نمبر 3، مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر اپنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا لیں اور 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھیں، سامنے بازو کے اوپر رکھیں، اس طرح ہاتھ باندھیں، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، یہ عورتوں کو نماز کے اندر اس طرح ہاتھ باندھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے، اتنا جھکنا کہ جس سے کمر، سر اور پیٹھ برابر ہو جائے، اتنا جھکنا ضروری ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اتنا جھکنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا ان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیوں کو کشادہ کرنا، کھول کے رکھنا چاہیے، یعنی رکوع کی حالت میں وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر جب انگلیاں رکھیں گے تو ان کو کھول کر رکھیں گے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر کشادہ کیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیں۔ نمبر 6، مردوں کو رکوع کی حالت میں اپنے کونیوں کو اپنے پیٹ سے جو ہے وہ الگ رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ملا کر رکھیں۔ نمبر 7، مردوں کو سجدے کی حالت میں اپنی کوہنیوں کو پیٹ سے، رانوں سے جدا کر کے رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوں کو پیٹ کے ساتھ اور رانوں کے ساتھ ملا کے رکھیں۔ نمبر 8، مردوں کو سجدے کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ ان کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، زمین پر نہیں لگنی چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کھڑے کر کے رکھنے چاہیے، دونوں پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دونوں پاؤں بچھا دیں اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف بچھائیں۔
اور خوب سمٹ کر اکٹھے ہو کر سجدہ کریں اور دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلے کی طرف کر لیں۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھیں۔ تشہد کی حالت میں یا جب اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس حالت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ بائیں پاؤں کو بچھا دیں اور دائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں، جبکہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیں۔ نمبر 11، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی وقت قرات کو زور سے نہیں کر سکتی، بلکہ ان کو اختیار ہی نہیں، ہر وقت آہستہ قرات ہی وہ کر سکتی ہیں، جبکہ مردوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ رات کی جو نمازیں ہیں ان کے اندر بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں، جبکہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اذان اور اقامت کہیں، اگرچہ ایک یا دو مرد ہی کیوں نہ ہوں، سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں۔ تو یہ تھے چند فرق جو مرد اور عورت کی نماز کے اندر تھے۔ ان کا ہر مسلمان کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، جان لینا ضروری ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو مزید اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔